بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ آج کا کالم بعنوان سکے سے پہلے سگے گرتے ہیں۔ خفیہ اداروں کی کچھ سروس رپورٹوں کی روشنی میں قومی اداروں کے کچھ کرتا درتا لوگوں نے آکاشوانی کو واضح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اب ہم تمہیں مزید اپنی حمایت کی چدری کے نیچے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ پورا ملک اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم بھی مجبور ہیں، ہماری بھی کچھ عزت ہے، ہم نے بھی اپنی عزت بچانی ہے، اس لیے ہمیں بخش دو، ہم نے آپ کو بخش دیا۔ اس صاف جواب پر آکاشوانی نے اپنے محسنوں سے کہا کہ مجھے منظور ہے، بس آپ لوگ ماتحت عدالت سے میری سزا معطل کروا کر مجھے میرا پاسپورٹ واپس دلوا دیں، میں اپنے باپ کی طرح ملک ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کی خواہش پر بوٹوں والی سرکار نے آمادگی ظاہر کی، اسی لیے کچھ ہی دنوں میں ایون فیلڈ ریفرنس میں آکاشوانی کی سزا معطل ہو گئی، پاسپورٹ بھی مل گیا اور آکاشوانی لندن پرواز کر گئی۔ قطر ایئرپورٹ پر اس وقت پہلی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب ایک محب وطن پاکستانی نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے ابا جی نے 3 بار وزارت عظمیٰ کے دور میں اپنے دیش میں کوئی ایسا ہسپتال کیوں نہیں بنایا جہاں آپ لوگوں کا علاج ہو سکے؟ تو وہ لاجواب ہو گئی اور شرمندگی کے ساتھ بے شرمی کی مسکراتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ برطانیہ میں ان کی آمد کی خبر ان کے جانے سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ اوورسیز پاکستانی اشرافیہ کی شہزادی پر لعنتوں کی برسات کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ قطری شہزادے سے خط لانے والی مسلم لیگ نون کی شہزادی کا قطر ایئرپورٹ پر جو توہین آمیز استقبال ہوا وہ تو دنیا نے دیکھ لیا، اور جو استقبال برطانیہ کے ایئرپورٹ سے ان کی منزل ایون فیلڈ تک ہوا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز المعروف آکاشوانی اب لندن میں اپنی مقبولیت کا وہ روپ جو میاں محمد نواز شریف 4 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گی۔ برطانیہ میں اپنے ساتھ توہین آمیز سلوک میاں صاحب تو بے شرمی کے لبادے میں 4 سال سے برداشت کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول کے حصار میں رہنے والی لاڈلی کیسے برداشت کر پائے گی۔ چورنی بنت چور کے ساتھ جو سلوک اس کے استقبال میں ہوا وہ تو ابتدا ہے۔ مسلم لیگ نون کے درباریوں کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، جانے یہ لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ساری گیم تو مریم نواز کے لندن جانے اور اپنے خلاف قومی بددیانتی کے تمام درج مقدمات ختم کرنے کے لیے کھیلی گئی۔ میاں صاحب کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ عیاش زندگی چھوڑ کر اڈیالہ جیل کے لیے پاکستان آئیں گے، لیکن اگر وہ آئیں گے بھی تو کس لیے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کی نااہلی تاحیات ہے؟ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس شک کے تحت نااہل ہونے والا شخص عمر بھر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 62(1) کے تحت نااہلی کی مدت کی تشریح کا فیصلہ موجودہ چیف جسٹس
عطا موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہی نے تحریر کیا تھا اور کمرہ عدالت میں انہوں نے ہی اس فیصلے کے آپریشنل حصے کو پڑھ کر سنایا تھا۔ میاں محمد نواز شریف کی طرح تاحیات نااہل ہونے والے تحریک انصاف کے بگوڑے جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی عمر بھر کے لیے ہے، لیکن یہ میرے معاملے میں قابل اطلاق نہیں۔ میاں محمد نواز شریف جب الیکشن نہیں لڑیں گے تو وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ وہ تو پاکستان میں پاکستانیوں کا خون پینے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، جیسے ہی تخت اسلام آباد سے گرتے ہیں پاکستان چھوڑ جاتے ہیں، ان پاکستان کے جرنیلوں کی طرح جو ریٹائر ہوتے ہی پاکستان چھوڑ جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پاکستان کو لوٹنا ہوتا ہے۔ اور میاں محمد نواز شریف یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے والے درخواست گزاروں میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی تھے، جو آج کل پاکستانی عوام کے منظور نظر ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ سابقہ ادوار اقتدار کے حکمرانوں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو سلوک کیا، پاکستان کی عوام وہ بخوبی جان گئے ہیں۔ بس اب انتظار ہے قومی انتخابات کا، جب امریکی غلام حکومت کا خاتمہ ہوگا، عبوری حکومت آئے گی تو مسلم لیگ نون کا شیرازہ MQM کی طرح بکھر جائے گا، اس لیے کہ اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گرتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کا کلام آپ نے ملاحظہ کیا، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ قومی منظر کو سننے کے لیے میرا ادبی چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھنٹی ضرور بجائیں۔ امید ہے آپ میری درخواست منظور کریں گے۔ آئندہ کی نشست کے لیے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔